جیل میں جاتے تھے تو ہمارے لوگ کہتے تھے کہ یہ ہندو کے پٹھو ہیں، یہ جیل جا رہے ہیں۔ جب مہاتما جاتے تھے، نہرو جاتے تھے تو ان کے گلوں کے اندر ہار ڈالا جاتا تھا۔ ان حالات کے اندر جمعیت علماء اپنے اسٹینڈ سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹی۔ ہم نے اپنوں کی فرقہ پرستی کا مقابلہ کیا، مسلمانوں کی فرقہ پرستی کا مقابلہ کیا۔ ہم بی جے پی اور RSS کی بھی فرقہ پرستی کا مقابلہ کریں گے۔ مولانا ارشد مدنی، موقف ہے۔ مولانا ارشد مدنی آگے بڑھو، مولانا ارشد مدنی آگے بڑھو۔ لیکن فرقہ پرستی مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، میری ایک تقریر ہے، میں آپ کے سامنے ایک تقریر کر رہا ہوں، آپ اٹھیں اور چلے جائیں، آپ فرقہ پرستی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرقہ پرستی کا اگر آپ کو مقابلہ کرنا ہے تو مدرسے مقابلہ کرنا ہوگا، ایک ایک فرد کو مقابلہ کرنا ہوگا۔ وہ دلوں کو توڑتے ہیں، آپ میں سے ہر فرد کو دلوں کو جوڑنا ہوگا۔ وہ نفرت پیدا کرتے ہیں، آپ کو نفرت کی جگہ محبت پیدا کرنی ہوگی، وہ اس طرح نہیں ہوگی۔ میں نے ارباب مدارس کو دیوبند میں بھی کہا تھا، اور 1 لاکھ سے زائد کا مجمع تھا، میں نے ان کے سامنے پورے ملک سے جمعیت علماء کے ممبر آئے ہوئے تھے، میں نے کہا تھا کہ اپنے مدرسوں کے اندر جو بھی پروگرام ہو، ملک کی سطح کے اوپر 26 جنوری کا پروگرام ہو، 15 اگست کا پروگرام ہو، یا آپ کے سالانہ جلسے ہوں، آپ ان کو بلائیے۔ وہ لوگ جو پیار و محبت رکھتے ہیں، باعزت ہیں، آپ ان کو دعوت دیجئے، ہندوؤں کو دعوت دیجئے، سکھوں کو دعوت دیجئے، کرسچن لوگوں کو دعوت دیجئے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ قرآن و حدیث کے کس پیغام کو پڑھاتے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ آپ مدرسوں میں کس طرح رہتے ہیں، آپ دکھلائیے کہ مدرسوں میں طلبہ کو کیا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی، وہ لوگ جو دلوں کو توڑنا چاہتے ہیں، ساری دنیا امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک مسلمان کے مذہب، قرآن، حدیث غلط پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ پروپیگنڈا صحیح ہے، انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ قتل و قتال سکھلاتے ہیں، یہ مار دھاڑ سکھلاتے ہیں، یہ ہندو کو مارنا اور قتل کرنا سکھلاتے ہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کچھ نہیں کیا۔ فضا مقدر ہوتی رہی، برباد ہوتی رہی، ان کا پروپیگنڈا کامیاب ہوتا رہا، لیکن آپ نے آج تک ان کے پروپیگنڈے کو ناکام کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ میرے بھائی، آپ ان کو بلائیے، ان کے ساتھ دکھ میں شریک ہوجئے، ان کے سکھ میں شریک ہوجئے، آپ ان کو اپنے دکھ سکھ میں شریک کیجئے، اپنی شادی اور بیاہوں کے اندر بلائیے، ان کے ساتھ بیٹھیے۔ یہ کام جماعتوں کا نہیں ہے، میں کہتا ہوں ایک ایک فرد کو اپنی زندگی اور قوم کی زندگی بنانے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمارے برابر میں ہندو کی دکان ہے، ہمارے برابر میں ہندو کا گھر ہے، ہمارے برابر میں کرسچن کا گھر ہے، ہمیں سالوں یہ پتہ بھی نہیں رہتا کہ اس کے گھر میں کتنے بچے ہیں اور یہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے۔ نہ وہ ہم سے پوچھتے ہیں، نہ ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ میرے بھائی، اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ آپ کو اپنے پڑوسی کا، چاہے اس کا دھرم کچھ بھی ہو، آپ کو اس کے ساتھ رہنا چاہیے، پیار و محبت کرنی چاہیے، دکھ درد میں شریک رہنا چاہیے۔ مسلمان یہ نہیں کر رہا ہے، اس کا انجام یہ ہے کہ آج ملک آگ کے ڈھیر کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔
یہ کام تنہا جمعیت علماء کا نہیں ہے، یہ کام ہر فرد کا ہے۔ اگر ہر فرد نہیں کرے گا، یاد رکھو نہیں کرو گے، آنے والے دنوں میں ساری دنیا کے فرقہ پرست مل کر تمہیں مٹائیں گے۔ کس طرح زندگی گزرے گی؟ کس طرح کاروبار کرو گے؟ کس طرح رہو گے؟ پھر اسی کے اندر مار دھاڑ ہوگی اور قتل و قتال ہوگا اور ملک تباہ اور برباد ہوگا۔ میرے بھائی، کوئی اس آواز کو نہیں اٹھا رہا تھا، جمعیت علماء نے اٹھایا، اور جمعیت علماء کا یہ کردار ہمیشہ رہا ہے۔ ہم نے مقدمات آسام کے اندر لڑے، ان لوگوں کے مقدمات جن کو ڈی ووٹر لسٹ کے اندر رکھ کر ووٹ کے حق سے محروم کر دیا گیا، ہم نے ان کے بھی مقدمات لڑے جو ہندو تھے، ہم نے ان کے بھی مقدمات لڑے جو مسلمان تھے، دونوں کے مقدمات لڑے۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے جتنے مقدمات لڑے ہیں تقریباً 700 مقدمات، ان کے اندر سے صرف 14 مقدمے ایسے ہیں کہ جن میں ہمیں ناکامی ہوئی، یعنی ان کو دوسری عدالت کی طرف منتقل کر دیا گیا، ہر جگہ ہمیں کامیابی ہوئی ہے۔ تقریباً 350 ہندو ایسے ہیں کہ جن کے بچوں کو، جن کی بچیوں کو، جن کے جوانوں کو، جن کے بوڑھوں کو ہم نے جیلوں سے 3 4 سال رہنے کے بعد نکالا اور آزاد کر دیا۔ میرے بھائی، جمعیت علماء کا یہ کردار ہے۔ آپ کے مہاراشٹر کے اندر جن لوگوں کے مقدمات جمعیت علماء نے لڑے ہیں، صرف دہشت گردی کے الزام میں مسلمان ہی نہیں ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہندو تھے، ان کے مقدمات بھی لڑے گئے ہیں۔ کسی سے نہ آسام میں کوئی پیسہ لیا گیا، نہ مہاراشٹر میں کوئی پیسہ لیا گیا ہے۔ جن بچوں کو تعلیم کے لیے وظیفہ دیا جاتا ہے جمعیت علماء مہاراشٹر سے، مسلمان بچے بھی ہیں، ہندو بچے بھی ہیں، سب کو دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ ملک ہمارا ہے۔ ہم جو مدد کرتے ہیں انسانیت کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ ابھی 4 سال پہلے کلکتے کے اندر بنگال میں سمندری طوفان آ گیا اور ہزاروں کلومیٹر کا رقبہ تہس نہس ہو کر کے رہ گیا۔ ہم وہاں کام کرنے کے لیے گئے، ہمارے ایک کیمپ کے اندر صبح کو 2700 آدمی اور شام کو 2700 آدمی کھانا کھاتے تھے، ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، ہم نے کوئی تفریق نہیں کی۔ ابھی بوڑو لوگوں نے ہندوؤں کا جو قبائلی لوگ تھے ان کا قتل کر دیا، تقریباً 200 کے قریب لوگ قتل ہو گئے، کیمپوں کے اندر پڑے ہوئے 25,000 آدمی کیمپوں کے اندر ہیں۔ میں نے کہا جاؤ، سردی کا زمانہ ہے اور کمبل اور دوسری ضرورتوں کی چیزیں جا کر تقسیم کرو۔ ہم نے لاکھوں روپے کا سرمایہ وہاں لگا دیا۔ یہ ہماری زندگی ہے جمعیت علماء کی۔ جمعیت علماء ایک مذہبی جماعت ہے، ہم ہر مصیبت زدہ کی امداد کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، یہ ہمارا کردار ہے۔ میرے بھائی، ہم اسی بنیاد پر یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ کیا کر رہے ہو، ملک کو کدھر لے کر جا رہے ہو۔ اقتدار ہمیشہ نہیں رہتا، یہ اقتدار جس کا ہمیشہ اقتدار رہتا ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر کمیونسٹوں کا اقتدار روس کے اندر ٹوٹ چکا ہے، اگر دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں، روم اور فارس کی حکومتیں مٹ چکی ہیں، ظلم کرنے والا مٹتا رہا ہے اور مٹتا رہے گا۔ مولانا ارشد مدنی، مولانا ارشد مدنی، ظلم و ناانصافی مرد آباد، ظلم و ناانصافی مرد آباد۔ اگر ملک کے اندر امن و امان کو قائم کیا جائے گا، پیار و محبت کو بڑھایا جائے گا، ہمارا ماننا یہ ہے کہ ملک چلے گا، نہیں تو ملک نہیں چلے گا۔ آج ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس طرح کا رخ چل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا
کہ فرانس کے اندر ایک واقعہ ہو گیا، اس واقعے کے اندر ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس سے بیداری کا اظہار کرتے ہیں۔ قتل و قتال، مارنا اور قتل کر دینا دنیا کے اندر امن و امان کو آگ لگانے والی چیز ہے، ہم اس کی تائید نہیں کرتے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، آزادی کا یہ مطلب ہرگز نہیں لیا جا سکتا کہ منہ میں کوئی لگام نہ ہو جس کو جو جی چاہے کہہ دو، نہیں ہو سکتی یہ بات۔ آزادی کا یہ مطلب غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ ایک دو آدمی نہیں، ہزار دو ہزار نہیں، لاکھ دو لاکھ نہیں، سینکڑوں کروڑ کی آبادی کو آپ یہ کہہ دیں کہ ہمیں آزادی ہے، ہم جس کو جو جی چاہے کہیں، یہ تصور غلط ہے۔ دنیا جس رخ کی طرف چل رہی ہے وہ رخ غلط ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر کے وہ لوگ جو دنیا کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں، ملک اور قومیں ان کو تحفظ دیتی ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں۔ فرانس میں جو کچھ ہوا اسی تحفظ دینے کے نتیجے میں ہوا، ہندوستان بھی اسی طرح کھڑا ہے۔ تسلیمہ نسرین کو ہندوستان نے تحفظ دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر برا کہو دونوں کو کہو، ایک کو برا کہو کہ انہوں نے مار دیا، یہ سوال پیدا ہوتا کیوں مار دیا؟ یہ پاگل تھے، مجنون تھے، دیوانے تھے، کیوں مار دیا؟ کوئی نہ کوئی سبب تو ہے، اس سبب کے اوپر بھی قدغن لگنی چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ابھی چینل کے اوپر چل رہا ہے فرانس کے پوپ کا بیان اور علماء کا بیان، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آزادی کا یہ تصور کہ آدمی اپنی زبان سے جس مذہب کا چاہے مذاق اڑائے اور جس مذہب کو جو جی چاہے کہے، آزادی کا یہ تصور ناقابل قبول ہے۔ میں اس بات کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ ایک ایسا آدمی یورپ کا جس کی بزرگی اور بڑائی مسلم ہے، وہ ایک راستہ دے رہا ہے کہ جمہوریت کا اصل مفہوم کیا ہے۔ میں اس بات کو بہت اچھا سمجھتا ہوں کہ انگلینڈ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ویب سائٹ کے اوپر، اس واقعے کے بعد جگہ جگہ گورنمنٹ کی بسوں کے پیچھے اسلام کے لیے اچھے کلمات انگریزی کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ تنہا میری بات نہیں ہے، بلکہ دنیا اس طرف چل رہی ہے کہ اگر پیار و محبت کی اس کڑی کو توڑو گے اور مذہب پر غلط بیانی سے کام لوگے تو ملک کے امن و امان کو بلکہ دنیا کے امن و امان کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اور جو بات ہم کہتے تھے وہ حقیقت بن کر سامنے آ رہی ہے۔ میرے بھائی، جمعیت علماء آپ کی جماعت ہے، جمعیت علماء کام کرتی ہے اور ہم کام کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک پیغام ہے اور وہ پیغام یہی ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہاں جلسے کے لیے جمع ہوئے اور ہم نے آپ کو بلایا، تقریریں کی اور ہم چلے گئے۔ نہیں، میں آپ میں سے ایک ایک فرد سے کہتا ہوں، آپ سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، مدرسے میں ہوں یا اپنی تجارت کی جگہ ہوں، ہر آدمی اپنی زندگی کو اس طرح لے کر چلے کہ برادران وطن کے ساتھ چاہے وہ کوئی ہو پیار و محبت کا معاملہ کرے۔ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ انسان مصیبت کا شکار ہے، چاہے اس کا مذہب کچھ ہو، آگے بڑھیے، اس کے ہاتھ کو پکڑیے، اس کے سر پر ہاتھ رکھیے۔ اگر یتیم ہے تو اپنے بچوں کی طرح پرورش کیجیے۔ یہی دنیا میں جینے کا طریقہ ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے، میں مسلمان سے بھی کہتا ہوں اور ہندو سے بھی کہتا ہوں،
اگر اس رشتے کو نہیں جوڑو گے، یاد رکھو آنے والے دن کدھر چل رہے ہیں اور نوشتہ دیوار کیا ہے، کیا لکھا ہوا، کبھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ میرے بھائی، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس پروگرام کو آپ ہر جگہ چلائیے، اپنے دیہاتوں میں چلائیے، اپنے شہروں میں چلائیے، اپنی زندگی کے اندر لے کر کے چلیے اور اس کے اوپر کام کیجیے۔ ہم نے اس کے لیے کام شروع کیا ہے اور ہم نے ہر جگہ اس کام کو پھیلانے کا پورا عزم مصمم کیا ہے۔ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ملک زندہ کس طرح سے رہے گا۔ آپ مجھے بتائیے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ اس کا عہد و پیمان کرتے ہیں اپنی زندگی میں یا نہیں کرتے؟ انشاءاللہ اگر کرتے ہیں تو اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیے۔ یہ جو آگ اٹھ رہی ہے اس کا مقابلہ اسی طرح سے ہوگا۔ یہ کمزوری نہیں ہے، میں کہتا ہوں اگر جنگ و جدال ہوگا، مرنے والے مریں گے، اقلیت کے بھی مریں گے، اکثریت کے، مگر ہوگا کیا؟ پھر آپ اس کے ایک دوسرے پہلو کو دیکھیے۔ لوگ کہہ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، آگ تم جلا رہے ہو، فرقہ پرست طبقہ، ہمارے مذہب پر طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن میں مسلمان کو کہتا ہوں صبر و سکون سے کام کریں۔ آگ لگے گی اس کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، صبر و سکون سے کام لو۔ صحیح ہے، رسول اللہ کی زندگی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ خدا کے بعد سب سے بلند تر شخصیت ہے، لیکن آپ یاد رکھیے اگر کوئی انسان رسول اللہ کو رسول اللہ نہیں مانتا، وہ کسی دوسرے مذہب کا ماننے والا ہے، کیا آپ اس کو پابند بنا سکتے ہیں کہ وہ اپنے دل میں ان کا وہی احترام رکھے جو احترام میرے اور آپ کے دل میں ہے؟ آپ نہیں بنا سکتے۔ رسول اللہ کی زندگی میں آپ کے سامنے ابن سیاد یا ابن سعید حدیث کے اندر ذکر آتا ہے، وہ آپ کو جواب دیتا رہا، آپ کی رسالت کا انکار کرتا رہا، رسول اللہ نے کچھ نہیں کیا۔ عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اس کی گردن کا، فرمایا نہیں۔ قرآن کی آیات بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میٹنگ میں یہودیوں کے ساتھ بیٹھے تھے، یہودیوں نے پروگرام بنایا کہ اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر آپ پر گرا کے ختم کر دیں۔ فرماتے ہیں رسول اللہ ذرا سا ہٹ گئے، پتھر آیا، آپ بچ گئے، کہیں حدیث یا قرآن میں نہیں آپ نے انہیں قتل کر دیا ہو، برا بھلا کا کچھ نہیں۔ جب کبھی نہ ہو سکا رسول اللہ پر جادو کر دیا گیا، آپ کو اللہ نے بتایا فلاں کنویں میں فلاں جگہ آپ کے بال اور آپ کے ناخن وغیرہ دفن ہیں، ان کو نکالیے، جادو ختم۔ آپ تشریف لے گئے، حدیث میں نام بھی آتا ہے کہ جادوگر تھا کون؟ لبید ابن عصم۔ اللہ کے نبی نے نکالا، آپ ٹھیک ہو گئے، کبھی کچھ نہیں فرمایا۔ پھر خیبر کے اندر رسول اللہ کو زہر دے دیا گیا، آپ نے لگایا، خبر دے دی گئی، تھوک دیا۔ آپ نے زہر دینے والی عورت کو بلایا، کیوں کیا؟ کہا اس لیے کیا اگر سچے نبی ہو اللہ بتا دے گا، اگر جھوٹے نبی ہو تو ہمارے اوپر جو مصیبت ہے وہ ٹل جائے گی۔ آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ ہاں، جب اس زہر کے نتیجے میں ایک صحابی نے کھا لیا ان کا اور وہ مر گئے، تو پھر اللہ کے نبی نے
قاتل کو قتل کی سزا قتل دی اور اس کو قتل کیا، ورنہ زہر ملانے اور رسول اللہ کو دینے پر قتل نہیں ہوا۔ مسلمان کو صبر سے کام لینا چاہیے، میں یہ نتیجہ نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں، جمعیت علماء ہند اس پر قائم ہے ہمیشہ سے۔ بابری مسجد کی شہادت ہوئی آج سے تقریباً 65 سال پہلے۔ جمعیت علماء سن 51 کے اندر سب سے پہلے عدالت میں گئی۔ اس نے اس مسئلے کو گلی کوچوں میں نہیں رکھا کہ مسلمان اور ہندو کی لڑائی ہو اور تباہی و بربادی ہو، نہیں۔ جب ہمارے ملک کا ایک نظام ہے، قانون ہے، کورٹ ہے، عدلیہ ہے، ہم ہر ظلم کو لے کر وہاں پہنچیں گے۔ اور ہمیں توقع ہے لوور کورٹ میں انصاف نہیں ملے گا، ہائی کورٹ میں ملے گا، ہائی کورٹ میں نہیں ملے گا، سپریم کورٹ میں ملے گا۔ مل رہا ہے انصاف۔ ہم ان کو جن کے اوپر دہشت گردی کا الزام ہے کورٹ میں جاتے ہیں اور بالکل دھلے ہوئے، صحیح ہے 10 سال گزر جائیں، 12 سال گزر جائیں، مگر عدل و انصاف ہمیں ملتا ہے، ہمیں ملے گا عدل و انصاف۔ جو لوگ اس طرح سے مسلمان کو پریشان کرنا چاہتے ہیں، ان کارٹونوں کے اوپر مسلمان جتنا اچھلے گا، کودے گا، احتجاج کرے گا، یاد رکھو یہ بیماری بڑھے گی، کم نہیں ہو سکتی۔ دنیا جاننے گی کہ مسلمان کو زخم پہنچانے کی ایک صورت یہ بھی ہے۔ کیوں نقصان کرتے ہو؟ تمہیں احتجاج کا حق حاصل ہے، احتجاج کرو۔ تم مظلوم ہو، میں کہتا ہوں مظلوم ہو، اور تمہاری یہ مظلومیت اللہ کی تائید اور نصرت کا سبب بنے گی۔ دیکھو، کوئی شخص بھی اگر اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے، مسلمان برداشت ہی کرے گا، ان پر کیچڑ نہیں اچھال سکتا۔ اگر فرانس کے اندر کوئی عیسائی کیچڑ اچھال رہا ہے، کون بتاؤ مجھے، کیا تم خدا نخواستہ حضرت عیسیٰ پر کیچڑ اچھال سکتے ہو؟ مسلمان نہیں رہے گا۔ ہم ان کے نبی کو اپنے نبی کی طرح اللہ کا برگزیدہ بندہ، ان کے جوتوں کو اپنے سر اور آنکھوں پر رکھنا باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے